ویلکم بیک دوستوں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا کہ عمرو اپنے طلسمی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک خوبصورت محل کے قریب سے اس کا گزر ہوا ہے اور اس نے دیکھا کہ محل کی چھت پہ خوبصورت نوجوان جادوگرنی کھڑی سر کے بالوں میں کنگھا کر رہی ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہوا. محل کی چھت پر ایک خوبصورت اور نوجوان جادوگرنی کھڑی سر کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی. اس نے طلسمی تخت پر خود سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھی تو اسے حیرت ہوئی. عمرو ابھی تک لڑکی کے روپ میں تھا. وہ جادوگرنی حسد میں مبتلا ہو گئی. اس نے ایک منتر پڑھ کر طلسمی تخت کی طرف پھونکا اور تخت رخ بدل کر محل کی چھت کی طرف آنے لگا. عمرو نے چھت پر کھڑی جادوگرنی کو دیکھا تو ہوشیار ہو گیا. تخت چھت پر جادوگرنی کے قریب اترا. تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ جادوگرنی نے عمرو سے پوچھا. عمرو نے زرانہ آواز میں کہا, پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ, کیونکہ میں کسی غریب سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں. میں غریب نہیں ہوں, جادوگرنی نے غصے سے کہا. میرا نام بھولی جادوگرنی ہے اور یہ میرا محل ہے. اس محل کے 4 کمرے مال و زر سے بھرے ہوئے ہیں اور میرا باپ شہنشاہ افراسیاب کا وزیر ہے. میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں, بھولی جادوگرنی. جب تک میں اپنی آنکھوں سے تمہاری دولت نہ دیکھ لوں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی, عمرو نے کہا. اگر تم مجھے اپنی دولت دکھا دو تو پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گی. اچھا, آؤ میرے ساتھ, بھولی جادوگرنی میں منہ بنا کر کہا. دوسری طرف قانون جادوگر اپنے طلسمی کبوتر سے پوچھ رہا تھا, طلسمی کبوتر, یہ بتا اس وقت عمرو کہاں ہے؟ وہ بھولی جادوگرنی کے محل میں گیا ہے, میرے آقا, طلسمی کبوتر نے بتایا. کیوں؟ قانون جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا. اس کا محل لوٹنے کے لیے, طلسمی کبوتر بولا. قانون جادوگر نے کبوتر پر پھونک ماری اور طلسمی کبوتر غائب ہو گیا. اس نے دوسرا منتر پڑھا اور زمین پر پاؤں مارا. فوراً ہی وہاں ایک طلسمی گھوڑا نمودار ہو گیا. قانون جادوگر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے بھولی جادوگرنی کے محل چلنے کا حکم دیا. گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور ایک سمت اڑنے لگا. جلد ہی وہ ایک محل کے قریب پہنچا. اس لمحے ایک ہوائی تخت اڑتا ہوا دکھائی دیا. اس کا رخ طلسم کے سرحد کی طرف تھا اور اس پر ایک عورت سوار تھی. قانون جادوگر نے اپنے تخت اور اس پر بیٹھی عورت کو پہچان لیا. اس نے طلسمی گھوڑے کو تخت کے پیچھے چلنے کا حکم دیا. گھوڑا محل کے بجائے اس طرف اڑنے لگا جس طرف طلسمی تخت جا رہا تھا. قانون جادوگر ایک منتر پڑھنے لگا. اسی لمحے طلسمی تخت زمین کی طرف جاتا دکھائی دیا. قانون جادوگر نے منتر ادھورا چھوڑا اور طلسمی گھوڑے کو زمین پر پہنچنے کا حکم دیا. عمرو آدھی جادوگرنی کے روپ میں تھا. اس نے ایک گھوڑے کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو گھبرا گیا کیونکہ اس پر قانون جادوگر سوار تھا. عمرو نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون جادوگر منتر پھونک کر تخت کو گرا دے. اسی صورت میں وہ زمین پر گر کر زندہ نہیں بچ سکتا. چنانچہ اس نے طلسمی تخت کو زمین پر اترنے کا حکم دیا. طلسمی تخت زمین پر اترا اور عمرو جلدی سے تخت سے اتر کر قریبی درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا. وہاں اس نے سلیمانی زنبیل سے سلیمانی چھتری نکالی اور زمین میں چھتری گاڑ کر اس کے نیچے بیٹھ گیا. اتنے میں طلسمی گھوڑا بھی اس تخت کے پاس اترا اور قانون جادوگر گھوڑے سے اتر کر درختوں کی طرف لپکا. پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر عمرو پر پھونکا, لیکن عمرو پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ وہ سلیمانی چھتری کے نیچے تھا. قانون جادوگر کو حیرت ہوئی. اس نے دوسرا منتر پڑھا لیکن اس بار بھی عمرو پر جادو نے اثر نہ کیا. قانون جادوگر, جب تک اس چھتری کے نیچے ہوں مجھ پر تمہارا کوئی جادو اثر نہ کرے گا, عمرو نے ہنس کر کہا. میں تمہاری چھتری توڑ ڈالوں گا, قانون جادوگر دہاڑا. پھر اس نے آگے بڑھ کر چھتری کو اکھاڑنے کی کوشش کی لیکن چھتری کو ہاتھ لگاتے ہی وہ چھتری کے ساتھ الٹا لٹک گیا. اب میں قانون کے مطابق تمہیں سزائے موت دوں گا, قانون جادوگر, عمرو نے ہنستے ہوئے کہا. میں تمہارے پہلے کھال اتاروں گا اور پھر ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. یہ کہہ کر اس نے زنبیل سے تیز دار چھری نکالی اور قانون جادوگر خوف سے چیخنے لگا. عمرو نے ہنستے ہوئے کہا, قربانی کے بکرے چیخا نہیں کرتے. عمرو مجھے معاف کر دو, مجھ پر رحم کرو, قانون جادوگر چیخا. درختوں کی دوسری جانب سے پھلکا جادوگر کا گزر ہوا اور وہ وہاں طلسمی تخت اور طلسمی گھوڑا دیکھ کر رک گیا اور سوچنے لگا ان دونوں کے سوار کہاں ہوں گے. اسی لمحے
اسے درختوں کی طرف سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ عمروں کا نام سن کر وہ حیران ہوا۔ کوئی آدمی عمروں سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں درختوں کی طرف بڑھا اور ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ اچھا، میں تم پر رحم کر سکتا ہوں کہ تمہیں عذاب دینے کے بجائے فوراً ہی ہلاک کر ڈالوں۔ اس سے زیادہ رحم کرنے کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، عمروں نے کہا، اور ایک دم چھری سے قانون جادوگر کی گردن اڑا ڈالی۔ قانون جادوگر کے مرتے ہی اس کی لاش چھتری سے الگ ہو کر زمین پر گر گئی۔ عمروں نے چھتری اکھاڑی اور زنبیل میں ڈال کر درختوں کے جھنڈ سے نکل آیا، لیکن قانون جادوگر کے مرنے سے اس کی بنائی ہوئی طلسمی سواریاں غائب ہو گئی۔ عمروں پریشان ہو گیا کہ اب اسے پیدل ہی سفر کرنا پڑے گا۔ اسی لمحے اسے پیچھے سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک جادوگر کھڑا تھا۔ عمروں اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسی لمحے جادوگر نے پھونک ماری اور عمروں طلسمی پنجرے میں بند نظر آنے لگا۔ اوہ، کون ہو تم اور تمہیں مجھ پر جادو کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ عمروں نے زنانہ لہجے میں اس جادوگر سے پوچھا۔ جانتے نہیں کہ میں عادی جادوگرنی ہوں؟ بکواس مت کرو، جادوگر غرایا۔ میرا نام پھلکا جادوگر ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قانون جادوگر کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی سزا یہی تھی، چھلکا جادوگر، عمروں نے زنانہ آواز میں کہا۔ میرا نام چھلکا جادوگر نہیں، پھلکا جادوگر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم عمروں عیار ہو، اس لیے اداکاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھلکا جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ فائدہ تمہیں نہیں یا مجھے نہیں؟ عمروں نے اصل آواز میں پوچھا۔ پھلکا جادوگر نے جادو سے ایک عقاب کو حاضر کیا اور عقاب سے بولا، عمروں کا پنجرہ میرے محل میں پہنچا دو، میں چند منٹوں میں آتا ہوں۔ یہ پنجرہ میری بیوی چپاتی جادوگرنی کے حوالے کرنا۔ پھلکا جادوگر نے حکم دیا۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی عقاب نے کہا۔ پھر اس نے پنجرہ اپنے پنجوں میں دبایا اور فضا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خوبصورت محل کے صحن میں اترا۔ وہاں پھلکا جادوگرنی کی بیوی چپاتی جادوگرنی موجود تھی۔ طلسمی عقاب نے پنجرہ اس کے سامنے رکھا اور غائب ہو گیا۔ چپاتی جادوگرنی حیران ہوئی کہ پنجرے میں بے ہوش پڑی عورت کون ہے اور طلسمی عقاب اسے یہاں چھوڑ کر کیوں گیا ہے۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر پنجرے میں بند عورت پر پھونک ماری اور اسے ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ اس عورت نے پوچھا۔ میرا نام چپاتی جادوگرنی ہے اور میں پھلکا جادوگرنی کی بیوی ہوں، چپاتی جادوگرنی نے کہا۔ طلسمی عقاب تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے، تم بے ہوش تھی۔ اب تم بتاؤ تم کون ہو اور تمہیں کس نے بے ہوش کر کے پنجرے میں ڈالا؟ جواب میں وہ عورت رونے لگی اور کسی کو بد دعائیں دینے لگی۔ چپاتی جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم کسے بد دعائیں دے رہی ہو؟ کیلا جادوگر کو، عورت نے کہا۔ میرا نام آدھی جادوگرنی ہے، کیلا جادوگر میرا شوہر ہے، لیکن اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اسے شادی سے روکا تو اس نے مجھے مار مار کر بے ہوش کر دیا اور اب ہوش میں آیا ہے۔ شاید اسی نے مجھے پنجرے میں بند کر کے یہاں بھیجا۔ تم ذرا مجھے باہر نکالو، پھر میں اس کو سزا دوں گی۔ چپاتی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر پنجرے پر پھونکا اور وہ پنجرہ غائب ہو گیا۔ آدھی جادوگرنی آزاد ہو گئی۔ اس نے چپاتی جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا۔ مہربانی کر کے مجھے اندر لے چلو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ چپاتی جادوگرنی اسے کمرے میں لے آئی اور کرسی پر بٹھا کر کہا، میں پانی لاتی ہوں۔ تو وہ باہر گئی، چند لمحوں میں بعد پانی لے آئی۔ آدھی جادوگرنی نے پانی پی کر کہا، شکریہ، تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، میں اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی، البتہ یہ پرستانی برفی کھلا سکتی ہوں۔ اسے کھانے سے عورت کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بالکل جوان ہو جاتی، جیسے میں ہوں۔ تو دوستوں چپاتی جادوگرنی نے کیا وہ برفی کھائی؟ اور اگر کھائی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اگلے ایپیسوڈ میں۔